الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسل حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن فمن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خدمت میں حاضر ہونے میں نسبتاً تاخیر ہوئی کیونکہ راستے میں رات سے ہوا تھا، اس کے لیے میں عذر خواہی کرتا ہوں آپ سب سے۔ ایک دوست کے کچھ سوالات تھے لیکن وقت بھی کم ہے، ان میں سے ایک سوال کا جواب دیتے۔ ایک سوال تھا ان کا کہ رسول اکرم اور باقی ائمہ کی سیرت کے حوالے سے اردو کتب کی نشاندہی کیجیے۔ رسول اسلام سے متعلق اردو زبان میں مواد کم ہے جو لکھا گیا بنسبت عربی اور فارسی زبانوں کی۔ جو بہترین تحریریں ہیں وہ عربی زبان میں یا فارسی زبان میں، جس طرح سے علامہ جعفر مرتضیٰ آملی انہوں نے 60 جلدوں پر ضخیم لبنان کے عالم ہیں 60 جلدوں پر مشتمل پیغمبر اکرم اسلام کی سیرت کو بیان کیا۔ اسی طرح اور بہت ساری کتب ہیں جو عربی زبان میں، اسی طرح سے فارسی زبان میں۔ بظاہر یہ مختصر کتابیں ہیں لیکن ہر ایک مصنف اور مؤلف نے ایک موضوع کو چنا ہے اور پھر حق ادا کیا، بہت خوبصورت لکھا ہے۔ جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے، فارسی زبان میں ایک بہترین کتاب ہے سیرت رسول خدا استاد رسول جعفریان کی۔ آپ دیکھیں گے ہر صفحے پر 15 20 8 10 جو بنیادی منابع ہیں ان کے حوالوں کے ساتھ تاریخ میں ان کی بہت محنت ہے، پورا مؤسسہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، 5-6 منزلوں پر ایک وسیع لائبریری ہے جو لاکھوں کتابیں ہیں تاریخ کے اوپر قوم کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے کراچی دارالثقلین سے، اور ترجمہ بھی بہت مناسب ہے، اچھا ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ اسی طرح سے ایک کتاب ہے استاد جعفر سبحانی کی پیغمبر اکرم اسلام کی سیرت النبی کے نام سے، اردو زبان میں۔ اس سے ہٹ کے ایک اور چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت مفید کتاب ہے، استاد محسن قرائتی کی کتاب ہے سیرت النبی پر۔ ایک تازہ ترین ترجمہ ہے وہ راہبر معظم سید علی خامنائی کی
پیغمبر اکرام اسلام کی سیرت سے متعلق جو بیانات ہیں ان کو جمع کیا گیا اور فارسی میں اور اردو میں اس کا ترجمہ آیا۔ اسی طرح سے برادران اہل تسنن نے جو کتابیں لکھی، ایک تو معروف کتاب ہے 3 جلدوں میں جو 10 جلدوں میں ہے، اور اس کو 3 جلدوں میں اب وہ چھپ رہی ہے جمع کر کے، سید سلمان ندوی اور مولانا شبلی نعمانی کی۔ تازہ ترین جو دارالسلام سے کتاب چھپی ہے، ان کی خصوصیت یہ کہ نسبتاً کا کاغذ بھی اچھا ہوتا ہے، اور یہ کتاب مصر کے ایک عالم دین ہیں ڈاکٹر علی محمد سلابی، 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک نیا اسلوب ہے اور نیا انداز ہے ان کا، تو اس کا اردو زبان میں یہ ترجمہ ہے۔ اور ایک یہ بھی دارالسلام کی کتاب ہے، سیرت کا انسائکلوپیڈیا ختمی مرتبہ سے متعلق، یہ 11 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اس کی مثلا خوبی ہے کہ کاغذ بھی بہت اچھا ہے اور 3-4 رنگوں میں ہے یہ کتاب، اور اس کے ساتھ جو بھی اہم چیزیں ہیں مصادر، مثلا ساتھ تصویروں کے ساتھ کہ جنگ خیبر کہاں لڑی گئی، ساتھ میں اس کا محل وقوع بتایا گیا، نقشوں کے ساتھ، تصاویر کے ساتھ۔ یہ 11 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، بہتر کتاب ہے، خوب آپ دیکھ لیں کہ کتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے ایک خواہش اور کوشش ہے، بہت سارے دوستوں کی دیرینہ ایک خواہش تھی، ارادہ ہے کہ اللہ کریم نے چاہا تو، چونکہ یہ نشستیں اب ماہ مبارک رمضان کو ہم نے شہداء معصومین کی سیرت کے لیے طے کیا گیا، جو ہمارے منتظمین کی خواہش تھی، لیکن دیکھا جائے تو یہ پیغمبر اکرام اسلام کی سیرت کے لیے بھی یہ دن ناکافی ہیں، کچھ بھی بیان نہیں ہوا ابھی تک، نہ ابھی تک ہم باب مغازی کی طرف گئے جو ختمی مرتبت کے غزوات ہیں، بقول جابر بن عبداللہ انصاری سے جب ان سے سوال کیا کہ پیغمبر اکرام اسلام نے کتنے غزوات میں شرکت کی، تو کہا کہ 21 میں، ان میں سے 19 غزوات میں پیغمبر اکرام اسلام کے ساتھ تھا اور 2 میں شامل نہیں تھا، یعنی 21 غزوات جو پیغمبر اکرام اسلام نفس نفیس کے، ان کے حالات خود 10 جلدوں میں ایک کتاب چھپی ہے فارسی زبان میں جس کا نام ہے تکنیک ہائی جنگی رسول خدا، پیغمبر اکرام اسلام کی جنگی حکمت عملی، یعنی جو جنگیں لڑی گئی ہیں کفر کے ساتھ، یہود کے ساتھ، تو ختمی مرتبت کا جو اس میں طریقہ کار تھا، روش تھا، جو آپ کی ٹیکنیکس تھیں، ان کو بیان کیا گیا، یعنی کہ موضوعی سیرت میں آ جاتا ہے۔ شبر بھائی آج یہاں تشریف نہیں لائے، وہ منتظم ہے، اگر کوئی دوست اس سلسلے میں شرکت کرنا چاہے، ایک سوشل میڈیا پہ ایک سلسلہ ہوگا، وہ پورا انہوں نے ایک کام مرتب کیا ہے، وہ عید کے بعد، عید کے 10-12 دن کے بعد ختمی مرتبت کی سیرت کا تفصیلی بیان، چاہے اس میں سال لگ جائے چاہے 2 سال لگ جائے، بشرط زندگی، پھر اسی طرح سے باقی ائمہ معصومین کی تحلیلی سیرت، یا اس مختصر نشست میں ہم ختمی مرتبت کی یا باقی ائمہ کی بہت زیادہ تحلیل اور تجزیہ نہیں کر سکتے، سرسری جائزہ جو حالت روزہ میں آپ بھی آسانی سے سن سکے اور میں بھی آسانی سے بیان کر سکوں، یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ مثلاً اب جیسے خود یہ جو سیرت کا انسائکلوپیڈیا 11 جلدوں میں انہوں نے بھی لکھا ہے ہر دو نے کہ ختمی مرتبت کا سینہ چاک کیا گیا، نعوذ باللہ، اور جبرائیل نے آ کر ختمی مرتبت کا سینہ چاک کیا اور آلودگی اور کثافت کو نکالا اور اس میں نور اور علم بھرا، یہ تطہیر کی گئی۔ یہ قطعی طور پر قرآن سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اساسی ترین جو منبع ہے ختمی مرتبت کی سیرت کو، کردار کو، زندگی کو سمجھنے کے لیے خود قرآن حکیم اور بہترین منبع ہے، باقی جو بھی ہے اس اجمال کی تفصیل ہے۔ بلکہ کبھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر اکرام اسلام کی سیرت کافی ہے، ہماری سعادت کے لیے محمد و آل محمد کا کردار کافی ہے۔ اللہ حکیم ہے، خالق عقل ہے، اللہ عبث اور اضافی کام نہیں کرتا، غیر ضروری کام انجام نہیں دیتا۔
اگر ہماری تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، جیسا خود قرآن کہہ رہے کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی حیات اسوہ حسنہ ہے، یعنی ہم سب کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ آپ کی زندگی میں ہماری سعادت اور نجات کے تمام نمونے موجود ہیں، پیغمبر کی زندگی، سیرت میں، کردار میں۔ اگر پیغمبر کی سیرت کافی ہے تو اللہ نے پھر دوسری طرف قرآن کیوں نازل فرمایا؟ کیا پیغمبر کے کردار میں کچھ کمی رہ گئی؟ آپ کی سیرت میں کوئی شعبہ حیات میں سے مخفی رہ گیا جو پیغمبر کی زندگی میں نہ ہو اور اسے آ کے قرآن نے بیان کیا؟ نہ، حقیقتاً ختم مرتبت کی حیات طیبہ بشر کے لیے اس میں تمام نمونے پائے جاتے ہیں، انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عبادی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، روحی اعتبار سے، نظافت کے اصولوں کے اعتبار سے، جتنے بھی دین کے ابواب ہیں ان سب کے مد نظر، اسی طرح سے ثقافتی اعتبار سے، ہر جہت سے ختم مرتبت کی سیرت اسوہ کاملہ ہے ذات ختم مرتبت کی حیات بشر کے لیے۔ قرآن کیوں اتارا؟ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے قرآن کیوں اتارا، اس لیے اتارا کہ جب انسان ختم مرتبت کی زندگی سے متاثر ہوگا تو اس اثر کے نتیجے میں اس کی خواہش ہوگی کہ اس کائنات کی عظیم ترین شخصیت سے متعلق قلم اٹھائے، جیسا قائد اعظم سے متعلق لکھتے ہیں، ڈاکٹر اقبال سے متعلق لکھتے ہیں، باقی شخصیتوں سے متعلق جو آپ کو عزیز ہیں، محبوب ہیں، پسند ہیں۔ تو جو محبوب تو عالم ہے، بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ آپ کی زندگی سے متعلق لکھیں، جیسا کہ لکھ رہے ہیں آپ کی سیرت سے متعلق۔ لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ انسان جب ختم مرتبت کی سیرت اور زندگی سے متعلق قلم اٹھائے گا، اور یقیناً اٹھائے گا، تو چونکہ ختم مرتبت کی حقیقت سے بے خبر ہے، آپ کی ماہیت سے بے خبر ہے، آپ کے مقام رفیع اور مقام بلند کو نہیں سمجھ سکتا، اگر یہ پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت و سنت و حیات و کردار اور زندگی اور زندگانی کو لکھنے بیٹھا تو یہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھائے گا، گرے گا، اشتباہ کرے گا، غلطیاں کرے گا، نہیں چاہتا۔ خدا نے اس لیے قرآن کو اتارا کہ خدا فرما رہا ہے دوسرے لفظوں میں، انسان نہیں جانتا، میں جانتا ہوں اپنے محمد کا مقام، اپنے محمد کی حقیقت، اپنے محمد کی ماہیت۔ اس لیے اللہ نے کسی بشر کے سپرد یہ کام نہیں کیا، وہ کرتا ہے تو اس کی مرضی۔ اللہ نے کسی انسان کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آ کر پیغمبر کی سیرت کو لکھے، خدا نے یہ کام خود انجام دیا، قرآن حکیم کی سیرت، قرآن حکیم کی شکل میں پیغمبر کی زندگی، زندگانی، سیرت، حیات اور کردار کو اپنے ہاتھوں سے قرآن کی شکل میں لکھ کر بشر کے سپرد کر دیا۔ پڑھنا چاہتے ہو میرے محمد کی سیرت کو، کوئی دوسری کتاب نہ پڑھو، قرآن پڑھ لو، حقیقت محمدی کی ابجد سے باخبر ہو جاؤ۔ یعنی اس زاویے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں عالم خارج میں دو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، ایک چیز ہے، چیز ایک ہے، حقیقت ایک ہے، اس کے نسخے دو ہیں، ایک ہے نسخے انفسی اور انسانی، اور دوسرا ہے نسخے کتبی اور کتابی، یعنی علم خدا جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بن گیا، اور جب پیکر میں ڈھلا تو محمد مصطفیٰ بن گئے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ قرآن انسانوں میں آ جاتا تو اس قرآن کا نام کیا ہوتا؟ محمد ہوتا، اور اگر محمد انسانوں سے اٹھ کے کتابوں میں چلے جائے تو کیا نام ہوگا؟
قرآن ہوگا۔ دیکھیے اب ماہ مبارک رمضان ہے، وہ مہینہ جس میں ایک آیت پڑھنا، ایک آیت کی تلاوت کرنا سال کے بقیہ دنوں کی نسبت سے ایسے ہے کہ گویا آپ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی ختمی مرتبت کی حدیث ہے۔ باقی ایام میں قرآن پڑھنا اور ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھنا اجر اور ثواب اور پاداش میں یہ مساوی۔ تو آج آپ کی کوشش ہوگی ان دنوں میں، امام خمینی سے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ وہ ہر مہینے میں 3 قرآن تلاوت کرتے تھے، یعنی 10 دنوں میں ایک قرآن بسم اللہ سے والناس تک۔ ان کی زندگی کا یہ اصول تھا۔ 2 کتابیں ایسی تھیں کہ بار بار، یعنی 3 مہینوں کے بعد قرآن بھی بدلا جاتا تھا اور مفاتیح الجنان بھی بدلی جاتی تھی، اور اگر نہ بدلی جائے تو پھر اسی کی جلد بندی کی جاتی تھی۔ اتنا کثرت سے دن رات پڑھتے تھے۔ اور سید احمد آپ کے چھوٹے فرزند کہتے ہیں کہ میں نے بارہا دیکھا کہ 80 سال کا بوڑھا جس طرح مفاتیح، خود فقیہ ہیں، علم رجال پہ، روات محدثین پہ گہری نگاہ ہے، لیکن عبادی مسائل میں جس طرح سے مفاتیح الجنان میں جو عمل جس طرح لکھا ہوتا تھا اسی طرح سے انجام دیتے تھے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک روز شدید برف باری ہوئی تہران میں، اور اتنی شدید ٹھنڈ تھی کہ جو ٹوٹیوں کے اندر پانی تھا وہ بھی جم گیا، اب وضو کے لیے پانی نہیں۔ میں نے سوچا شاید آج نماز شب چھوڑ دیں گے، اور نماز تہجد وہ بھی پورے لوازمات کے ساتھ۔ تو میں نے دیکھا کہ 80 سال کا بوڑھا ٹھٹھراتا ہوا، کپ کپاتا ہوا گھر کے سین میں آیا، اور سین میں جو پانی کا حوض تھا اس میں بھی کورے کی تہ جم چکی تھی۔ اسے ہاتھوں سے توڑا اور توڑ کر نیچے سے پانی نکال کے وضو کیا۔ سال کے بقیہ دنوں میں ہر 10 دن میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے، چونکہ انقلاب اسلامی کی جو بنیاد اور اساس ہے یہ قرآن حکیم پر رکھی ہے، خمینی بچے کرے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں ہر 3 دن میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، اور ایسے نہیں کبھی کبھی سید احمد کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے ایک آیت پر رک جاتے تھے اور مسلسل بیٹھ کے تفکر کرتے رہتے تھے۔ جیسے میں نے کل مرحوم اقبال کی بات کی، ان کے والد کی نسبت سے۔ ماہ مبارک رمضان آپ بار بار قرآن اٹھاتے ہیں، صبح میں اٹھاتے ہیں، ظہر میں اٹھاتے ہیں، شب میں اٹھاتے ہیں، رات میں اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اب تصور کیجئے ذرا سا کہ ختمی مرتبہ کیا تلاوت کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ کرتے ہوں گے۔ مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ جب پیغمبر تلاوت کرتے ہوں گے تو وہ کیفیت کیا ہوگی، ان بیان کرنے کی کوشش کی کہ سن کر تیری زبان سے اے افصح العرب، عرب کے سب سے فصیح انسان، سن کر تیری زبان سے اے افصح العرب، لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا۔ ختمی مرتبہ بھی تلاوت کرتے ہوں گے، اور جب آقا تلاوت کرتے ہوں گے تو جو جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ قرآن ختمی مرتبہ کا وجود کتبی و کتابی ہے، یہی آقا کا وجود کتبی و کتابی جب آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہوگا۔ ہمارے ہاتھوں میں بھی قرآن آتا ہے۔ اب ایک تصور کیجئے، اور چشم تصور کو لے چلے آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں یا بیت نبوی میں، جہاں ختمی مرتبہ تشریف فرما ہو، ان کے ہاتھوں پہ قرآن ہو۔ اس کیفیت کو میں نے اور کہیں نہیں پڑھا۔ مرحوم افسر عباس زیدی لاہور کے ایک واقع بامعرفت شاعر تھے، انہوں نے کہا، شعر قطع لکھا کہ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا۔ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا، اور جب سامنے آتا تھا نبی کے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ خود سب سے پہلے مرحلے میں اگر محمد شناسی چاہیے، حقیقت محمدیہ سے آگاہی چاہیے، کردار مصطفی کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑا منبع، ماخذ، گنجینہ، خزینہ، مصدر ہمارے پاس خود قرآن حکیم ہے۔ ورنہ
اگر سیرت کی کتابیں اٹھائیں گے تو ہم یہ کہ پیغمبر اسلام حیران ہیں، پریشان ہیں، سرگردان ہیں، جبرائیل آ رہا ہے، منتظر ہے، وہی لے کے آئے گا. لیکن قرآن ہمیں فرق بتاتا ہے. قرآن جب ہماری بات کرتا ہے تو کہتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا، ایسا زمانہ کہ وہ قابل تذکرہ نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا تھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے کہ جب اس نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے باہر نکالا تو تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل پیدا ہوئے. لیکن حقیقت محمدیہ سے متعلق جب قرآن گفتگو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یہ کون سا انسان ہے جس کی تخلیق بعد میں ہے اور قرآن کی تعلیم پہلے دی جا رہی ہے؟ جیسے میں نے امیر المومنین کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 2 سے 3 دن پہلے کہ ہم دونوں بھائیوں کی ولادت سے پہلے جب ہم دونوں کا نور اپنے اپنے والد کے صلب میں اللہ نے منتقل کر دیا تھا، ایک نور جناب عبداللہ کے صلب میں، ایک ابو طالب عمران کے صلب میں. یہ دونوں بھائی جا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، اور میرا نور اور میرے بھائی محمد مصطفیٰ کا نور بھی آپس میں گفتگو کرتا تھا. کسی نے پوچھا پھر آپ کیا باتیں کیا کرتے تھے؟ کہ وہ آپس کی باتیں کیا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے. ہر 2 مسئلے، ادھر اگر علی ابن ابی طالب پیغمبر کرام اسلام کے ہاتھوں پر آ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اسی لیے سورہ باقیہ الرحمن کی یہ آیت خود پیغمبر کرام اسلام کی طرف بھی نازل ہے، باقی ائمہ کی طرف بھی نازل ہے. یہ 14 کے 14 اس آیت کے مصداق ہیں. الرحمن علم القرآن پھر خلق الانسان. ان کے ہاں قرآن کی معرفت پہلے ہے. یہ قرآن کا وجود کتبی ہے. سب سے بڑا منبع ہمارے پاس خود قرآن حکیم ہے. اس کے بعد دیگر منابع جیسے کہ ام المومنین عائشہ سے روایت کی گئی. کسی نے پوچھا کہ بتائیے ام المومنین ختمی مرتبہ کے اخلاق سے متعلق کیا بتائیں؟ اچھا جواب دیا ہے ام المومنین عائشہ نے. کیا کہا؟ خلقہ القرآن. مجھ سے کیا پوچھتے ہو محمد مصطفیٰ کا اخلاق؟ اخلاق کے مصطفی کو اگر پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو. بہترین جواب تھا، اچھا جواب تھا، شائستہ جواب تھا. ایسا نہیں ہے کہ ختمی مرتبہ کا یہ سینہ نہ ہو. خود حدیث کی، اور البتہ ابو ہریرہ کی نسبت کچھ اہل تشیع میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. ہاں ضعیف روایات ہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق بہت ساری ضعیف روایتیں ہیں، لیکن میں آپ کو آج ایک بات عرض کرتا ہوں. اور آپ کی کتابیں اٹھائیے، بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ابن ماجہ اٹھائیں، ابو داؤد اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، باقی جو بڑی کتابیں منابع جو ان 6 کتابوں سے، یہ 6 کی 6 کتابیں تو حضرت امام حسن عسکری کے زمانے میں لکھی گئی، اس سے پہلے بھی کتابیں لکھی گئی. مسند ابو یعلا کو دیکھ لیجیے، مسند ابن ابی شیبہ کو دیکھ لیجیے، یہ سیاہ ستہ سے پہلے لکھی گئی کتابیں. ان ساری کتابوں کو اٹھا کے آپ یہ دیکھیں گے کہ اہل بیت کی شان میں سب سے زیادہ احادیث جس شخص سے نقل ہوئی ہے سیاہ ستہ ان 6 کتابوں میں سے. کنز العمال کو دیکھ لیجیے، باقی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، موطا امام مالک کو دیکھ لیجیے. یہ بھی سوال ہے. اب چونکہ میں نام لے چکا ہوں سوال بنتا نہیں، ورنہ اس سوال کے اوپر ایک بہترین انعام بھی ہونا چاہیے تھا. سب سے زیادہ پیغمبر اور اہل بیت کے فضائل سے متعلق جس صحابی سے احادیث مروی ہے کوئی اور نہیں ہے، ابو ہریرہ. شاید آپ کو تعجب ہو، لیکن آپ تصدیق کر لیجیے گا. آپ یہ سارے منابع اٹھائیں فضائل اہل بیت پہ جو سیاہ سنت سے لکھے گئے یا اہل سنت کے بنیادی منابع سے جو علماء نے کام کیے. اردو میں بھی بہت ساری کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں. فضائل اہل بیت، اہل سنت کے جو بنیادی منابع ان میں سے، اور آپ اٹھائیں گے تو ہر دوسری حدیث یا اکثر پوری پٹی چلے گی تو ابو ہریرہ کا. اور دوسری بات، بنو امیہ کی مذمت میں سب سے زیادہ احادیث بھی ابو ہریرہ سے. اور ایک تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں جو غدیر میں بالتفصیل میں آپ کو عرض کروں گا. جب مسئلہ غدیر کو کچھ پہلو میں نے پہلے بیان کیے تھے، لیکن غدیر کے وہ پہلو جو ابھی تک بیان نہیں کر سکے ہم ان کی طرف اشارہ کریں گے. ان میں سے آپ ایک مسئلہ عرض کروں کہ غدیر سے متعلق جو 4 چیزیں حدیث میں وارد ہوئی،
وہ 4 چیزیں شیخ مفید نے، شیخ توسی نے، جو باقی شیعہ علماء نے بیان کی، وہ الگ الگ بیان کی۔ کسی ایک حدیث میں 4 چیزیں جو مسئلہ غدیر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ایک ساتھ بیان نہیں ہوئی، لیکن اہل سنت منابع میں غدیر سے متعلق جو ابو ہریرہ سے روایت مروی ہے، 4 چیزیں ایک ساتھ بیان ہوئی۔ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیے، قطغن نہ لگائیے آپ پہ۔ آپ کا مذہب آپ کو قطعی طور پر ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ اپنے اوپر پابندیاں عائد کر دیجئے کہ نہ اسے پڑھنا اسے نہیں پڑھنا، یہ پڑھیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ پڑھیں گے تو نکاح بچ جائے گا، اس محفل میں جائیں گے، اس عالم کی بات سنیں گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یا کوئی تشیع میں کوئی خطرہ نہیں۔ تشیع علم کا قدردان ہے، اور یہ بات ہم نے خود ختمی مرتبہ سے سیکھی۔ ختمی مرتبہ اسلام میں علم کی تقسیم درست نہیں ہے سرے سے۔ یہ دینی علم اور دنیاوی علم، یہ تقسیم ائمہ نے نہیں کی ہے، یہ تقسیم استعمار اور طاغوت کی طرف سے۔ یہ دینی علوم ہے، ریاضی ہے، فلسفہ ہے، سائنس ہے، یہ دنیاوی علوم ہے، فقہ ہے، کلام ہے، حدیث، یہ دینی علوم نہ، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی حیات مبارکہ میں اصحاب بیٹھے اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو ہمارا ہمسایہ یہودی طبیب تھا جو علاج معالجے میں بڑی مہارت رکھتا تھا، آج صبح اس کا انتقال ہو گیا۔ جیسے پیغمبر نے یہ بات سنی، بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ کلمہ ادا ہوا، تأسف کیا، اور آپ کے چہرے پر حزن کے آثار دیکھے گئے۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو اصحاب میں سے ایک نے سوال کیا یا رسول اللہ، وہ مرنے والا یہودی تھا، دید کیا دید دے رہے ہیں، کیا دید عطا کر رہے ہیں اپنے فالورز کو، اپنے پیروکاروں کو ختمی مرتبہ۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مرنے والا یہودی تھا۔ پیغمبر نے فرمایا مگر تم نے نہیں کہا تھا کہ وہ طبیب بھی تھا؟ کیا تم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ طبیب بھی تھا، معالج بھی تھا؟ کہا کبھی انسانوں کا نقصان ہوا ہے ایک ماہر معالج سے جو اپنے علم میں، اپنے شعبے میں آگاہی رکھتا تھا، اس کی کمی سے انسانی معاشرے میں ایک نقصان ہوا ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ علم تمام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے ذہن میں موجود معلومات کے مجموعے کا نام علم ہے۔ اس لیے ختمی مرتبت کے ہاں اور ہمارے ائمہ کے یہاں کوئی قید نہیں، قدغن نہیں۔ حتیٰ ختمی مرتبت اپنے صحابہ کرام کو تاکید کرتے تھے کہ مختلف زبانیں سیکھو، جب تک تم یہ زبانیں نہیں سیکھو گے، وہ طائفہ جو اہل زبان ہے اس کے پاس جو معارف اور علوم ہیں، جو مہارتیں ہیں، تم ان سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ استاد حسن زادہ عاملی کی کتاب جو میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی دوست دیکھنا چاہے، ان کی کتاب میں اس سے پچھلا منبع کیا ہے وہ اس کتاب میں ذکر نہیں ہے، لیکن آیت اللہ حسن زادہ عاملی جو کہ بڑی شخصیت ہے، اس وقت جو دنیا تشیع میں برجستہ ترین شخصیتیں ہیں، پہلی صف میں ان میں سے ایک شخصیت آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہے، علم میں، عمل میں، حتیٰ علوم غریبہ میں، علوم قدیم میں جو ان کو مہارت حاصل ہے، اور کیا معیار تقویٰ ہے، کیا عمل ہے، وہ صاحب کرامات ہے۔ اور یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، ایک 10 سالہ بچہ کسی شہید کا، 10 سالہ بچہ تو اس کا انتقال ہو گیا، گلی میں کھیل رہا تھا، کچھ حادثہ ہوا، موت ہوئی، تو اب اس کی ماں تھی، ماں کا اکلوتا سہارا تھا یہ بیٹا، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، محاذ جنگ پہ شہید ہوئی۔ تو جب سے بچے کی وفات ہوئی تھی تو ماں اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی، اس کی کیفیت اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ ساتھ۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہمسائے تھے اس خاتون کے، انہوں نے بھی جنازے میں شرکت کی، اور خود جب جنازہ اٹھایا جانے لگا تو اس گھر میں تشریف لائے خود، جب آئے اور اس خاتون کی حالت دیکھی، اس بچے کی ماں کی، تو افسردہ ہوا، اور جب وہ جنازہ اٹھنے لگا اور وہ جس طرح سے چیخ کے رو رہی تھی، ان کو لگا کہ شاید موت ہو جائے گی یا یہ حواس کھو دے گی۔
फरमाया जनाजा रखो। ये ऑन द रिकॉर्ड है। जनाजा रखा गया और उस बच्चे की पेशानी पर हाथ रखकर, ये कुरान हकीम की आयत है ना, लो सुय्यरत बिहिल जिबाल, इस कुरान में इतनी ताकत है, जब पढ़ा जाए तो पहाड़ों को अपनी जगह से हिला सकता है, पहाड़ चल सकते हैं। सुय्यरत बिहिल जिबाल कुत्तियत बिहिल अर्ज़, जमीन को फाड़ा जा सकता है। कुल्लिमा बिहिल मौता, मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है। और कुरान के जब अमली नुस्खे मैदान मुबाहला में आए, अभी इन्होंने जुबान से कुछ नहीं अदा किया था, लेकिन जो आसार ज़ाहिर हुए नसारा नजरान समझ गए और कहा अपनी जुबान से कि ये 5 जो आज आ रहे हैं, अगर इनमें से किसी एक ने भी पहाड़ों को इशारा कर दिया, ये पहाड़ आगे बढ़ के चलेंगे, हमारे सरों पे आके टूटेंगे। मकतब अहले बैत के एक अदना खादिम है, मकतब मुस्तफ़वी के एक अदना शागिर्द तालिब इल्म हसनज़ादा आमली कहा कि जनाजा रखो। जब माँ की कैफियत देखी, रखा गया, उस बच्चे की पेशानी पे हाथ रखा और सूरह मुबारक फातिहा की तिलावत की। और कुछ देर के बाद उस बच्चे की आंखें खुली, फिर उठ के बैठ गए। सब ने ताज्जुब किया, आपके शागिर्द भी मौजूद थे। कहा सर जी कैसे हो गए, क्या किया आपने? का कुरान नहीं पढ़ा? कि कुरान क्या फरमा रहा है? का वो तो सब पढ़ते हैं, क्या हमारे पढ़ने से भी ये बच्चा जिंदा हो जाएगा? का मुझे नहीं मालूम। कभी कैसे मुमकिन हुआ कि आपके पढ़ने से? का जब से मैंने अपनी शऊरी जिंदगी का आगाज किया, जब से मैंने होश संभाला और ज़ात खुदा की तरफ मुतवज्जे हुए, तब से लेकर आज के दिन तक कभी मैंने अपने अल्लाह को ना नहीं बोला। जो हुक्म खुदा मेरी निगाह से गुजरा कि खुदा मुझसे ये चाहता है, मैंने इनकार नहीं किया, अमल किया। आज पहली मर्तबा मैंने भी बड़े मान से अपने खुदा से जब कुछ मांगा तो खुदा ने भी ना नहीं किया। ये हसनज़ादा आमली, अब जाहिर कि जिनका नाम खुद सनद है। मैंने ये बात इसलिए अर्ज कर दी कि मुमकिन किसी दोस्त के ज़हन में आए कि खुद जो असासी हवाले, यकीनन इन्होंने किसी किताब से देखा होगा जो बुनियादी मनाबे, मैंने इनकी किताब में पढ़ा जो मेरे पास मौजूद है। वो ये लिखते हैं कि आमर इब्न आस ये यूनान से पलटा, सिकंदरिया से, और पैगंबर गिरामी इस्लाम से मुलाकात हुई। तो पैगंबर ने पूछा कि आमर बताओ यूनान के अहवाल से मुताल्लिक क्या हालात थे सिकंदरिया में, लोगों का तर्ज़ बुदोबाश, वहाँ की ज़िंदगी से मुताल्लिक बताओ। कहा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन एक चीज़ जो बहुत अजीब थी, जहाँ लोग मुख्तलिफ एक मकाम पर छोटे छोटे टुकड़ों में दायरा बनाकर बैठे हुए थे और आपस में इल्मी गुफ्तगू कर रहे थे, और उस गुफ्तगू में बार बार अरस्ता तालीस का नाम लेते थे, मरहूम अरस्तु का नाम लेते थे। साथ अम्र इब्न आस ने कहा लानतुल्लाह अलैह, अरस्ता तालीस लानतुल्लाह अलैह का नाम लेते थे। खत्मी मरतबत के चेहरे पर नाराज़गी के आसार नुमाया हुए। कहा अम्र तूने ऐसा क्यों कहा? कहा इसलिए कि वो मुल्हिद था। कहा ना, तुम्हें क्या मालूम, अरस्तु अंबिया खुदा में से। ये हसनज़ादा आमली ने जिक्र किया। सो कदगन नहीं होना चाहिए ये कि ये पढ़े ये ना पढ़े ना। कुरान जो हमें उसूल दे रहा है, फबश्शिर इबादियल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल, हर एक की बात को इंतहाई तवज्जो से सुने। फयत्तबिऊना हसना, जो उनमें से बेहतरीन है उसकी पैरवी करें। देखिए मुझे समझ नहीं आ रही कि हम पैगंबर गिरामी इस्लाम की सीरत पर आज रुक जाएं, और कल जुमा है, फिर परसों से हम सैयदा की सीरत शुरू करें और फिर मौला मुत्तकियान की, इसलिए कि वक्त बहुत कम बचा है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हम हज़रत की सीरत के मुताल्लिक कुछ भी बयान नहीं कर सके। आज के लिए मैं मुतअद्दिद पहलू, लेकिन उस जवान दोस्त के सवाल के एहतराम में फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि हम उसको छोड़ के दूसरी चीज़ों को बयान करें। अहम तरीन चीज़ें आज कुछ मैं आपके लिए नोट करके लाया था, एक दो बयान कर देता हूँ, अभी वक्त है। रसूल इस्लाम का जो अखलाक है उसमें से एक जुमला हजरत का है कि खुलिक तुम
میسرین لل مؤثرین، یہ حضرت کا فرمان ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر نہ بنو۔ معاذ بن جبل رسول اسلام کا صحابی ہے، ایک مقام پر یہ نماز جماعت پڑھا رہے تھے اور انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی۔ نماز جماعت سورہ بقرہ شروع کی تو جو پیچھے صاحب تھے انہوں نے پھر وہ جماعت کی نیت چھوڑ کے فرادہ شروع کر دی اور جلدی سے نماز مکمل کر لی۔ ادھر جب معاذ بن جبل نے نماز مکمل کی، یہ جو روایت میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی دوسری جلد اور صفحہ نمبر 40 سے بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں تو یہ روایت متعدد کتابوں میں موجود ہے، لیکن صحیح بخاری کی دوسری جلد صفحہ نمبر 40 میں جب معاذ بن جبل صحابی رسول نماز سے فارغ ہوئے تو دوسرے صحابی سے کہا کہ تو منافق ہے، کہ تو میرے ساتھ نماز میں آخر تک ساتھ نہیں چل سکا اور نماز کو تو نے اتنا مختصر کر دیا ہے، فراری ہے اور منافق ہے۔ اس صحابی کو تکلیف دکھ ہوا کہ مجھے معاذ نے منافق کا، یہ بات پیغمبر گرامی اسلام تک پہنچی۔ ختمی مرتبت نے کیا فرمایا، چونکہ حدیث کے کلمات ہیں اس لیے میں دیکھ کے عرض کر دیتا ہوں، فرمایا اجتماعی امور میں، اجتماعی کاموں میں ضعیف ترین افراد کی طاقت کو مد نظر رکھو۔ فرمایا آخر ایک مزدور کارمند وہ بھی تمہارے پیچھے نماز پڑھ سکتے، اب ظاہر ہے کہیں مزدوری کر رہا ہے اور شرعی اعتبار سے، مثلا اگر ہم سرکاری ڈیوٹی کر رہے ہیں یا پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں، یہ حقوق العباد میں سے، حقوق العباد گردن پہ ہو تو نمازیں روزے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ مثلا اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور آپ نے جانا ہے، مثلا 8 بجے جا کے آفس میں کام شروع کرنا ہے اور آپ 9 بجے چلے گئے اور آپ کے مراسم اچھے ہیں، حاضری لگ گئی یا 2 گھنٹے پہلے اٹھ کے آ گئے، تو شرعی اعتبار سے وہ حصہ جتنے حصے آپ نے کام نہیں کیا اس کی تنخواہ لینا حرام ہے۔ اس طرح سے مزدور اگر باتوں میں ٹائم ضائع کرے یا نماز میں زیادہ وقت لگا دے، نماز جتنی واجب ہے وہ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن جو 8 گھنٹے اس کے کام کا وقت ہے اس میں اگر وہ لمبی لمبی نمازیں شروع کر دے یا بیٹھ کے تلاوت شروع کر دے نوافل، یہ اچھا کام ہے اپنے مقام پر، لیکن کیونکہ دوسرے کا حق ضائع ہو رہا ہے سو آپ کے پیچھے مزدور بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ 4 گروہ، دوسرا بوڑھا، تیسرا کمزور، چوتھا بیمار، تو تمہیں حضرت نے فرمایا جب فرادہ نماز پڑھو تو جیسے جی چاہتے ہیں نماز پڑھو، لیکن جب جماعت کراؤ تو پھر ضعیف ترین افراد کی طاقت کو مد نظر رکھو۔ آخر تم چھوٹی صورتوں کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ دین کا مزاج ہے۔ بس میں ایک ہی جملہ عرض کر دیتا ہوں چونکہ وقت میرے خیال میں اب ختم ہو رہا ہے، جی 3 سے 4 منٹ ہے۔ میں ایک حضرت کی جو شخصیت کا پہلو، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ تزکیہ ہے، ماہ طہارت ہے، اپنے نفوس کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، اور جب ہم ختمی مرتبت کی بعثت سے متعلق دیکھتے ہیں تو آپ کی بعثت کا جو اساسی ترین قرآن حکیم جو فریضہ بیان کر رہے ہیں، بعث فی الامیین، اور پہلا فریضہ کیا بیان کیا؟ یزکیہم، تزکیہ۔ میں ختمی مرتبت کس حد تک متوجہ کراتے تھے؟ آپ کے اصحاب میں سے، انصار مدینہ میں سے ایک صحابی کا نام ہے زید بن حسام، اس نے ختم مرتبت کی دعوت کا اہتمام کیا۔ جب مدینہ آئے تو ہر روز انصار میں سے کوئی نہ کوئی صحابی پیغمبر اسلام کی دعوت کرتا تھا، اور آج کے دن باری تھی زید بن حسام کی۔ پیغمبر تشریف لائے اور زید نے پیغمبر اسلام کی محبت میں کہ آقا میرے گھر تشریف فرما ہے، میرے مہمان بن رہے، اس کے پاس ایک گوسفند تھی، سمجھ لیجیے بکری تھی، اس نے بکری کو ذبح کروا کے
پوری بکری روسٹ کروا کر اسے بہت خوبصورت طریقے سے دسترخوان پہ پیغمبر کے لیے سجا دیا۔ قرآن کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان جو لقمہ اٹھاتا ہے اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اپنے کھانے کی طرف توجہ دینا۔ کبھی کبھی دوست کہتے ہیں کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں، نماز میں توجہ خدا سے ہٹ جاتی ہے۔ کیوں ہٹ جاتی ہے؟ اساس، سب سے پہلی چیز، جیسا کہ ایک دوست کا سوال بھی تھا کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، کیا کریں؟ یہ وہ نسخے ہیں انسان سازی کے جو مسلسل عرض کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے جو اساسی ترین بات ہے، دسترخوان لگ چکا ہے اور بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ جناب زید بن حسام پیغمبر تشریف لائے، کہا حضور بسم اللہ بسم اللہ، لیکن ختمی مرتبہ اس سے پہلے کہ ہاتھ بڑھائیں کھانے کی طرف ایک سوال کیا کہ زید بتائیے یہ جو گوسفند ہے یہ کس نے ذبح کیا؟ یہ نہیں کہا کہ کس کا ہے، ظاہر ہے کہ رسول کا صحابی کسی اور کا مال تو نہیں، جو کسی اور کا مال غصب کر لے وہ تو صحابی نہیں ہو سکتا، جو چوری کرے، ڈاکہ مارے، کسی اور کی بکری پکڑ کے ذبح کر کے، تو یہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو رسول نے بتا دیا کہ میرا صحابی غیر کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس لیے یہ پوچھا ہی نہیں کہ یہ کس کی ہے، نہ کہا اسے کس نے ذبح کیا ہے۔ ہماری توجہ کس طرف دلا رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اس کو خود میں نے پالا پوسا بڑا کیا، لیکن میں ذبح کرنا جانتا ہوں، لیکن میرا دل نرم ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ میں خود ذبح کروں، تو میں نے ہمسائے سے ذبح کروایا۔ فرمایا کیا تمہارا ہمسایہ مسلمان؟ کہ نہیں، اہل کتاب، اہل کتاب۔ ختمی مرتبہ نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 145 تلاوت کی اور کہا چونکہ یہ ذبیحہ نہیں، کسی مسلمان کے ہاتھ سے ذبح نہیں ہوا، اس لیے اس کا گوشت ایک مسلمان پر کھانا حرام ہے۔ یہاں جب میں پہنچتا ہوں تو خود بخود میرا ذہن ایک عظیم شخصیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ دسترخوان صحابی کا، میزبان صحابی، گوسفند صحابی کا، پکانے والا صحابی، صرف اہل کتاب نے ذبح کیا اور پیغمبر نے دسترخوان سے لقمہ نہیں اٹھایا، تو نہیں معلوم کتنا پاک، طاہر، طیب اور پاکیزہ دسترخوان تھا ابو طالب عمران کا کہ پیغمبر مسلسل اس دسترخوان سے 50 سال تک لقمے اٹھا کر تناول فرماتے رہے۔ پروردگار بحق محسن رسالت حضرت ابو طالب عمران ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے روزہ اور نماز کے لیے اجر عظیم قرار دے۔ اور ایک مومن، کیا نام ہے؟ ظہیر عباس، بیمار ہے، پروردگار انہیں اور جملہ مریضوں کو شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرما۔ فرما رہے کہ 2 مومنین بے گناہ قید، پروردگار مخدرات عصمت و طہارت اور سید سجاد کی بے گناہ قید کے صدقے میں ان 2 قیدیوں کو اور جو اسیر جنہیں بن بلائے شب کی تاریکیوں میں ان کے گھروں سے اٹھایا گیا، جنہیں آپ مسنگ پرسن کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس ظلم کے ساتھ سال سے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے والدین، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے عزیز، ان کی بہن بھائی، دوست احباب، جو مسلسل دکھ اور سوگ کی کیفیت میں پروردگار ان تمام بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ یوسف زہرا منجی عالم بشریت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔